ہندوستان میں جانا جانے لگا کہ جہاں یہ تصور کیا گیا کہ اگر روز عرفہ میں اپنے مردوں کو نہ یاد کیا گیا اور ان کو فاتحہ نہ دیا گیا تو گویا ان کو خداوند عالم مردوں کی فہرست میں شامل نہیں کرے گا۔ یہ خیال اور یہ ایمان قرآنی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے، اس لیے کہ جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر وہ اپنے سفر کو طے کرتا ہے جو وادی السلام یا وادی برہوت کی طرف ہوتا ہے۔ ہمارے فاتحہ کرنے یا روز عرفہ منانے سے کسی کی روح پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شب براءت کیوں مشہور ہو گئی اور یہ نام کہاں سے آیا؟ کتاب ترمذی کی وہ ایک روایت کہ حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام اپنے بستر پر نہیں ہیں، تو میں ان کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام جنت البقیع میں قبروں کے پاس بیٹھے ہوئے کچھ پڑھ رہے ہیں، اور جب میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ آج شب نیمہ شعبان ہے اور آج کی رات خداوند عالم نہ جانے کتنے افراد کو جہنم کے عذاب سے نجات دیتا ہے اور ان کو آزاد کر دیتا ہے۔ براءت یعنی آزادی، اور اس ایک روایت کی بنیاد پر اس شب کو شب براءت کا نام دیا گیا اور رسم جاری ہو گئی کہ ہم آج کی شب قبرستان کی طرف جائیں، وگرنہ نہ تو دین، نہ اسلام، نہ شریعت، نہ کسی وظیفے، نہ کسی عملیاتی کتاب میں آج کی شب قبرستان جانے کی طرف کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ حالانکہ قبروں پہ جب بھی جایا جائے، جب بھی ایصال کیا جائے، یہ بہتر ہے۔ ہمیں اپنے مردوں کی طرف پلٹنا چاہیے، بالخصوص اگر والدین دنیا سے چلے جائیں تو ہمیں مستقل ان کی قبر پر حاضر ہونا چاہیے، بالخصوص روز جمعہ یا شب جمعہ۔ لیکن شب براءت میں قبرستان جانے کا کوئی خاص اہتمام کسی بھی عمل کی کتاب میں نظر نہیں آتا، چہ جائے کہ قبرستان میں قبروں کے اوپر پھولوں کی چادر چڑھانا یا پھر وہاں پر چراغاں کرنا، یہ کہیں بھی کسی بھی دین اور اسلام کی کتاب میں نظر نہیں آتا، مگر یہ کہ یہ وہی رسم و رواج ہیں جو زرتشتیوں سے اسلام میں داخل کیے گئے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس دین کو ہم مانتے ہیں اس دین کو ہم قرآن کریم اور اہل بیت سے حاصل کریں یا پھر کسی ایک خاص کلچر اور کسی ایک فرہنگ سے۔ بالکل یہی معاملہ 21 مارچ یا 20 مارچ کو عید نوروز کا بھی ہے کہ جہاں ہم اس کو ایک دینی رخ دے کر نظر کے نام سے مناتے ہیں۔ اگر بات صرف نظر تک ہوتی اور اہل بیت تک تو یہ بالکل قبول ہے کہ جب بھی نظر کی جائے خداوند عالم سے اس کا انعام ملتا ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ اس نوروز میں سواری جیسی بدعتیں کہ جہاں جانوروں کی سواری نکالی جائیں، بادشاہ اور وزیر تلاشے جائیں اور پھر اس کے بعد رنگوں کو اس طرح سے اڑایا جائے جیسے وہ رنگوں کو کھیل رہے ہوں، اسلام میں ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ باتیں تلخ ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم کو اپنے دین کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم دین قرآن اور اہل بیت سے حاصل کر رہے ہیں یا پھر کسی رسم اور رواج سے۔ لہٰذا 13 شعبان کا عرفہ نہ تو مستند ہے بلکہ قابل مذمت بھی ہے، اور اسی طرح سے 21 مارچ کی بہت سی رسمیں دین کا جز نہیں بلکہ ایک کلچر اور ایک فرہنگ کا آئینہ ہے۔ آئیے صحیح دین کو حاصل کریں قرآن کریم اور اہل بیت کے ذریعے کہ جن کو پیغمبر اسلام چھوڑ کر گئے۔